السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کا سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے 11ویں اجتماعی مطالعاتی اجلاس سے خطاب۔ ہمیں خاموش بیٹھ کر غزہ میں انسانی صورتحال کو بگڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیے، چینی وزارت خارجہ۔ اور چین کی 2023 میں خدمات کی درآمدات و برآمدات کی مجموعی مالیت 6.575 ٹریلین یوان رہی، چینی وزارت خارجہ۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 31 جنوری کی سپہر کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو نے اعلیٰ معیار کی ترقی کو مضبوطی سے فروغ دینے کے حوالے سے 11ویں اجتماعی مطالعاتی اجلاس کا انعقاد کیا۔ شی جن پنگ نے مطالعے کی صدارت کرتے ہوئے ایک اہم تقریر کی۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ نئے عہد کے بعد سے پارٹی کی مرکزی کمیٹی نے اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے اہم فیصلوں اور انتظامات کا ایک سلسلہ متعارف کروایا۔ حالیہ برسوں میں چین نے سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی میں نتیجہ خیز کارنامے انجام دیے اور جدت طرازی سے چلنے والی ترقی کے نتائج تیزی سے ظاہر ہو چکے ہیں۔ شہری اور دیہی علاقوں میں ترقیاتی ہم آہنگی اور توازن کو نمایاں طور پر فروغ ملا ہے۔ اصلاحات و کھلے پن کو جامع طور پر بڑھایا گیا ہے۔ سبز اور کم کاربن تبدیلی نے قابل ذکر نتائج حاصل کیے ہیں اور ترقیاتی طریقہ کار کی تبدیلی کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ اعلیٰ معیار کی ترقی کے اہم نتائج کو زیادہ بہتر انداز میں حاصل کیا گیا ہے۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی نئی صنعتوں، نئے ماڈلز اور نئی ڈرائیونگ فورسز کو جنم دے سکتی ہے اور نئی پیداواری قوتوں کی ترقی کا بنیادی عنصر ہے۔ یہ ضروری ہے کہ سائنسی اور تکنیکی جدت کے نتائج کو مخصوص صنعتوں اور صنعتی چینز پر فوری طور پر لاگو کریں، روایتی صنعتوں کو تبدیل اور اپ گریڈ کریں اور جدید صنعتی نظام کو بہتر بنائیں۔ ہمیں ترقیاتی ماڈل کی سبز تبدیلی کو تیز کرنا اور کاربن پیک اور کاربن نیوٹرل تک پہنچنے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ ایک ہی وقت میں ہمیں لازمی طور پر بیرونی دنیا میں اعلیٰ سطح کے کھلے پن کو بڑھانا ہوگا اور نئی پیداواری قوتوں کی ترقی کے لیے ایک اچھا بین الاقوامی ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 1 فروری کو یومیہ پریس کانفرنس میں امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے چینی فوجی اداروں کی فہرست کو اپ ڈیٹ کرنے کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم امریکہ کی جانب سے قومی سلامتی کے تصور کو وسیع کرتے ہوئے مختلف ناموں سے امتیازی فہرستوں کے قیام، چینی کمپنیوں کو غیر معقول طور پر دبانے اور چین اور امریکہ کے درمیان معمول کے اقتصادی اور تجارتی تعاون کو کمزور کرنے کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر ان امتیازی طرز عمل کو درست کرے اور چینی کاروباری اداروں کے لیے انصاف، منصفانہ اور غیر امتیازی ماحول فراہم کرے۔ چین اپنے کاروباری اداروں کے جائز اور قانونی حقوق اور مفادات کا مضبوطی سے تحفظ جاری رکھے گا۔ پریس کانفرنس میں نام نہاد چینی ہیکرز کے موضوع پر امریکہ کی طرف سے حالیہ بیانات کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے کہا کہ چین قانون کے مطابق سائبر حملوں کی کسی بھی شکل کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور ایسا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے مؤثر شواہد کی عدم موجودگی میں نتائج اخذ کیے اور چین کے خلاف اس کے الزامات بے بنیاد اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں اور خالصتاً مبہم ہیں۔ چین اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ وانگ وین بین نے نشاندہی کی کہ امریکہ سائبر حملوں کا آغاز کرنے والا اور ماسٹر مائنڈ ہے۔ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ سائبر چوری اور عالمی سطح پر حملوں میں ملوث ہونا بند کرے اور دوسرے ممالک کو بدنام کرنے کے لیے سائبر سیکیورٹی کے مسائل کا استعمال بند کرے۔ پریس کانفرنس میں مشرق وسطیٰ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو فنڈز کی معطلی کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں وانگ وین بین نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے غزہ میں انسانی المیہ کو کم کرنے کے لیے اہم کوششیں کی ہیں اور ایک ناقابل تلافی کردار ادا کیا ہے۔ متعلقہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ کی پٹی کے 20 لاکھ سے زائد لوگوں میں سے 2/3 کو ایجنسی سے امداد ملی۔ وانگ وین بین نے نشاندہی کی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ نے 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے میں اقوام متحدہ کی ریلیف
اینڈ ورکس ایجنسی کے ملازمین کے ملوث ہونے کے الزام کے جواب میں تحقیقات شروع کی ہیں اور متعلقہ اقدامات کیے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور معروضی تحقیقات کی حمایت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہیے کہ غزہ کے لوگوں کو اجتماعی سزا دینے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ ہم عالمی برادری، خاص طور پر بڑے عطیہ دینے والے ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ کے لوگوں کی جانوں کو اولین ترجیح دیں، فنڈنگ روکنے کے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کریں اور ایجنسی کے کام کی حمایت جاری رکھیں۔ ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے اور غزہ میں انسانی صورتحال کو مزید خراب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ مقامی وقت کے مطابق 31 جنوری کو نیروبی میں اقوام متحدہ کے دفتر میں پری لوڈ ٹو اسپرنگ فیسٹیول گالا کے سلسلے میں کینیا کی خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل زینب کینیا میں چین کے سفیر چوپنگ جیان، عظیم جھیلوں کے علاقے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی ایلچی شیا ہوانگ اور کینیا اور اقوام متحدہ میں تعینات متعدد ممالک کے سفراء اور سفارتکاروں سمیت 200 سے زائد مہمانوں نے تقریب میں شرکت کی۔ سی ایم جی کے صدر شنہا شانگ نے اپنے ورچوئل خطاب میں کہا کہ اسپرنگ فیسٹیول گالا لگاتار 41 سالوں سے منعقد کیا جا رہا ہے اور یہ دنیا کے لیے چین کے قریب آنے اور چین کو سمجھنے کے لیے ثقافتی بزنس کارڈ بن گیا ہے۔ چینی عوامی جمہوریہ چین کی 75ویں سالگرہ ڈریگن کے سال میں منائیں گے۔ سی ایم جی افریقی دوستوں کے ساتھ اعلیٰ سطحی چین افریقہ ہم نسیم معاشرے کی تعمیر کو آگے بڑھانے کے لیے خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور نیروبی میں اقوام متحدہ کے دفتر کی ڈائریکٹر جنرل زینب ہوا بنگورا نے کہا کہ اس سال اقوام متحدہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اسپرنگ فیسٹیول کو اقوام متحدہ کی چھٹی کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ نیروبی میں اقوام متحدہ کے دفتر کی جانب سے وہ اس تہوار کی خوشیوں میں شریک تمام لوگوں کے لیے امن اور خوشحالی کی نیک تمنائیں ظاہر کرتی ہیں۔ چین کی وزارت تجارت کے شعبہ خدماتی تجارت کے متعلقہ حکام نے 1 فروری کو بتایا کہ 2023 میں چین کی خدمات کی تجارت میں مسلسل اضافہ ہوا اور اس کے پیمانے میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ خدمات کی درآمدات و برآمدات کی مجموعی مالیت 6.575 ٹریلین یوان رہی، جو سال بہ سال 10% اضافہ ہے، جس میں برآمدات 5.8% کمی کے ساتھ 2.685 ٹریلین یوان اور درآمدات 24.4% اضافے کے ساتھ 3.889 ٹریلین یوان رہیں۔ تفصیلات کے مطابق علم پر مبنی خدماتی تجارت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ 2023 میں علم پر مبنی خدمات کی درآمدات اور برآمدات 2.719 ٹریلین یوان رہیں، جو سال بہ سال 8.5% کا اضافہ ہے۔ سفری خدمات تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ 2023 کے بعد سے سفری خدمات نے تیزی سے ترقی برقرار رکھی۔ سفری خدمات کی سالانہ درآمدات میں اضافہ ہوا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جاری کردہ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق 2023 میں امریکی غیر ملکی اسلحے کی فروخت 16% اضافے کے ساتھ $238 ارب تک پہنچ گئی۔ ان میں سے امریکی حکومت کی طرف سے براہ راست بات چیت کی گئی فروخت 80.9 بلین امریکی ڈالر رہی، جو 2022 کے مقابلے میں 56% زیادہ ہے۔ امریکی کمپنیوں کی کمرشل فروخت 157.5 ارب ڈالر رہی، جو 2022 کے مقابلے میں 2.5% زیادہ ہے۔ 2023 امریکہ کے لیے جنگ سے منافع لینے کا ایک اور سال ہے۔ روس اور یوکرین، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازعات جیسے علاقائی تنازعات نے سلامتی کے ماحول کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے اور بہت سے ممالک کو اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ہتھیار خریدنے پڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے طویل عرصے سے ہتھیاروں کی فروخت کے ذریعے عملی تجربہ اور اعداد و شمار حاصل کیے ہیں اور ایک بڑے مارکیٹ شیئر حاصل کیے ہیں۔ تنازعات اور جنگیں عام لوگوں کے لیے بڑی تباہی لائی ہیں، لیکن امریکی فوجی صنعتی کمپلیکس نے بہت پیسہ کمایا ہے۔ امریکہ میں فوج، اسلحے کے ڈیلروں، کانگریس ممبران، دفاعی تحقیقاتی اداروں، تھنک ٹینکس اور میڈیا پر مشتمل ایک بہت بڑا مفاد پرست گروپ تشکیل دیا گیا ہے۔ امریکہ اس سے کہیں زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہتھیاروں کی فروخت اور منتقلی کو امریکہ کی خارجہ پالیسی کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔